السلام علیکم پیارے بچوں. آج 9th کلاس کے لیے ہمارا ٹاپک ہے نظم کشمیر. اس نظم میں کو لکھا ہے چک بست صاحب نے. جیسا کہ پیارے بچوں آپ کو معلوم ہے چک بست وہ تقریباً وہ واحد شاعر ہے جس نے کشمیر پر زیادہ سے زیادہ نظمیں لکھی ہیں. کشمیر کی خوبصورتی کا ذکر اپنی نظموں میں کافی حد تک کیا ہے اور ان نظموں میں بالکل حب الوطنی کا ایسا جذبہ موزن ہے کہ پڑھنے والے کو ایک کو اثر چھوڑے بغیر نہیں رہتا. آج ہم شروع کرتے ہیں اس نظم کا پہلا بان آدھا حصہ. وہ صبح کو کوثار کے پھولوں کا مہکنا، وہ جاڑیوں کی آڑ میں چڑیوں کا چہکنا، گردوں پہ شفق کو پہ لالے کا دہکنا، مستوں کی طرح ابر کے ٹکڑوں کا بہکنا، ہر پھول کی جنبش سے عیاں ناز پری کا چلنا، وہ دبے پاؤں نسیم سحری کا، وہ طائر کوثار لبے چشمے کوثار، وہ سرد ہوا اور کرمے ابر گہر بار، وہ میوے خوش رنگ سرسبز و چمن زار، ایک آن میں صحت ہو جو برسوں کا ہو بیمار. یہ باغ وطن روکش گلزار جناں ہے، سرمائے ناز چمن آرائے جہاں ہے، چھوٹے ہوئے اس باغ کو گزرا ہے زمانہ، تازہ ہے مگر اس کی محبت کا فسانہ، عالم نے شرف جن کی بزرگی کا ہے مانا، اٹھتے تھے اسی خاک سے وہ عالم و دانا، تن جن کا ہے پیوند اب اس پاک زمیں کا، رگ رگ میں ہماری ہے رواں خون انہی کا. پیارے بچوں اس نظم میں چک بست صاحب نے کشمیر کی خوبصورتی کا اظہار اس انداز سے کیا ہے، اس انداز سے اپنے اشعار میں منظر کشی کی ہے کہ ہر قاری کو، ہر پڑھنے والے کو ایسا لگتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی جگہ پہ بیٹھا ہو، جب وہ اس نظم کو پڑھتا ہے تو اسے لگتا ہے بالکل میں کشمیر کے ان خوبصورت باغوں، ان خوبصورت علاقوں، خوبصورت جنگلوں، خوبصورت وادیوں کی سیر کر رہا ہوں. وہ صبح کو کوثار کے پھولوں کا مہکنا، کہتے ہیں کہ جب صبح وہاں پہاڑوں پر، کوثاروں پر خضرا پھول، جنگلی پھول، گلاب کھلتے ہیں، وہ منظر کتنا خوبصورت ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جھاڑیوں کی آڑ میں چڑیوں کا چہکنا، ان جھاڑیوں میں جہاں طرح طرح کے پرندے، چڑیاں، کوئلیں، پھاکتے، بلبلیں اپنی میٹھی میٹھی آواز میں جب وہ چہچہاتے ہیں تو وہ منظر بھی کتنا خوشکن، یعنی دل کو لبھانے والا ہوتا ہے. گردوں پہ شفق کوہ پہ لالے کا دہکنا، مستوں کی طرح ابر کے ٹکڑوں کا بہکنا. یعنی میرے کشمیر میں وہاں جب سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے، اس وقت آسمان پر ایک طرح کی ایک دیکھنے والی ایک سنہری رنگ کی روشنی ہوتی ہے. آدمی کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ پاک کی ذات اس سرزمین پر اپنی رحمت کے شائیں بکھیرتی ہے، اپنی رحمت کے، اپنی فضل کے اور اپنی برکت کے کو اس پر نشاور کرتی ہے اس سرزمین پر. بالکل ایسا لگتا ہے کہ سونا اس زمین پر گر رہا ہے. صبح کے سورج کے طلوع ہونے وقت اور غروب ہونے کے وقت یہ منظر وہاں بالکل ہر روز دکھائی دیتا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ پہاڑوں پر لالا، دیکھو ایک طرح کا لالا، گل لالا کا پھول کھلا ہو، یعنی ایسا ہے کہ گل لالا کا باغ جیسا لگتا ہے وہ منظر صبح اور شام کا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ میرے کشمیر کے آسمان پر بادل ایسے تیرتے ہیں، وہ بادل وہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے جب وہ آسمان پر وہ بادل وہاں تیرتے رہتے ہیں. ہر پھول کی جنبش سے عیاں ناز پری کا، اور میرے کشمیر میں
ہر پھول، اتنے پھول ہیں، بے شمار اقسام کے پھول ہیں، لیکن ہر پھول کی جنبش سے جب وہ ہلتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی پری ہل رہی ہے، کوئی پری حرکت کر رہی ہے۔ یعنی اس شعر میں چکبست صاحب نے پھولوں کو پری سے تشبیہ دی ہے۔ چلنا وہ دبے پاؤں نسیم سحری کا، اور ساتھ میں جب وہ صبح کی ہوا چلتی ہے دبے پاؤں چپ چاپ چلتی ہے، ایسا نہیں لگتا ہے کہ تیز ہوا چلتی ہے، کوئی آندھی جیسی نہیں، بلکہ دبے پاؤں ایسا لگتا ہے بالکل دھیمی آواز میں وہ ہوا صبح کی چلتی ہے۔ یہ صبح کا منظر ہے۔ شام کا منظر بھی پیارے بچوں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ شام کا منظر بھی کتنا ہوتا ہے۔ وہ طائر کوثر اب لب چشمِ کوثر، وہ طائر کوثر لب چشمِ کوثر، وہ سرد ہوا اور گرم ابر گہربار، اور وہ وہاں کے وہ کوثر، وہاں کے وہ اونچے اونچے پہاڑ، ان اونچے اونچے پہاڑوں پر اڑنے والے، اونچی پروازیں بھرنے والے پرندے، طرح طرح کے پرندے بالکل اپنی پروازیں، اپنی اڑان بھرتے رہتے ہیں، وہ منظر بھی دیکھنے کے لائق ہے۔ اور وہاں کی سرد ہوا اور وہاں کے بادل، وہاں کی بارشیں، وہ بھی کتنی حسین لگتی ہیں۔ وہ میوے خوش رنگ، وہ سرسبز چمنزار، ایک آن میں صحت ہو جو برسوں کا ہو بیمار۔ ارے لوگو اتنا ہی نہیں، سن لو میرے کشمیر کی اور تعریفیں، وہاں کے ڈرائی فروٹس میوے خوش رنگ، وہاں کے میوے خوش رنگ، وہاں کے اچھے رنگ والے سیب، وہاں کے خوش رنگ خوش ذائقہ سیب، خوش ذائقہ پھل، خوش ذائقہ میوے، بادام، کشمش، سیب، انار، ناشپاتی، کتنے پھلوں کا ذکر کریں جو میرے جنت میں موجود پاتے ہوں، ان کا خوش ذائقہ، ان کی مٹھاس، ان کی خوشبو، وہ سارے اس فضا کو معطر کر دیتی ہے۔ اور میرے وطن کے جو سرسبز میدان ہیں ان سبوں میں ان خوش رنگ پھولوں اور خوش رنگ میووں کی خوشبو سے وہ سمجھو سے وہ چاروں طرف مطلب خوشبو چاروں طرف سے پھیلتی ہے، اور وہ منظر دیکھ کر وہ خوشبو سے تر ہو کر ایسا لگتا ہے وہ سرسبز گھاس، سرسبز میدان، سرسبز چراگاہیں، سرسبز جنگلات، ایسا لگتا ہے سرسبز باغات دیکھ کر کہ ایک آن میں صحت ہو جو برسوں کا ہو بیمار۔ اگر کوئی آدمی برسوں سے بیمار پڑا ہو رہتا ہو تو وہ ایک آن میں یعنی ایک گھڑی میں وہاں آ کے ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کو بیماری سے نجات مل سکتی ہے اور اس کو شفا ہو سکتی ہے، اور وہ بالکل صحت یاب ہو سکتا ہے۔ جو میرے کشمیر کا ایک دفعہ اس بیماری کی حالت میں دورہ کرے تو وہ صحت یاب ہو کے وہاں سے نکلے گا انشاءاللہ۔ آج اتنا ہے۔